ایران امریکہ جنگ کا خدشہ بڑھنے لگا۔ ایرانی خاتمہ الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ مسلح افواج مکمل تیار ہے۔ شواہد سے ظاہر ہے کہ امریکہ کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ امریکہ تیل کی قیمتوں کو گرنے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ واشنگٹن کسی بھی بے وقوفانہ مہم جوئی سے باز رہے۔ ایرانی رہبر اعلیٰ کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں کہ امریکہ ابھی خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں کئی سبق سیکھے گا۔ امریکی وزیر جنگ نا تجربہ کار ہیں، غیر تعلیم یافتہ ہیں، انہیں جغرافیہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ امریکی وزیر جنگ کو ایران، ابن ہرمز، خلیج فارس کی پیچیدگیوں کے بارے میں معلومات نہیں ہیں۔ معلومات ہوتی تو امریکی فوج کو دلدل میں نہ پھنساتے۔ امریکی فوج ایسی دلدل میں پھنس چکی ہے جس سے نہ آگے نکلنے کا راستہ ہے نہ پیچھے ہٹنے کا۔ قزاقوں کی طرح کارروائی کمائی ہی کمائی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کی ناکہ بندی کے دوران امریکی بحریہ قزاقوں کی طرح کام کر رہی ہے۔ ہم نے بحری جہاز پر چڑھائی کی، جہاز قبضے میں لے لیا، ہم نے سامان، تیل، سب کچھ لے لیا۔ یہ ایک بہت منافع بخش کام ہے۔ ہم کسی حد تک قزاقوں جیسے ہیں لیکن ہم کھیل نہیں رہے۔ ایران جنگ سے جلدی نہیں نکلیں گے، تہران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران خطے کا گنڈا بنا ہوا تھا، روس ایک دن کی جنگ لڑنے گیا تھا، 4 سال سے لڑ رہا ہے۔ ہم 8 جنگیں ختم کر چکے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ اور قطری وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی نے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے امریکہ سے مذاکرات کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ قطری وزیر اعظم کی جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت۔ کہا، ابن ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی ضروری ہے، اسے جلد بحال کیا جانا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور روس کا طویل مدتی قیام امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ روس ایران کے خلاف فوجی جارحیت کی مخالفت کرتا ہے۔ روس امن کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ عباس عراقچی کا فرانسیسی ہم منصب کو ٹیلی فون۔ ثالثی کی کوششوں اور ابن ہرمز سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ کی اٹلی کے وزیر خارجہ انٹونیو تاجانی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا ایران میں جاری تنازع اور خطے کی صورتحال کا جائزہ۔ ایرانی میڈیا کا امریکی اور اسرائیلی ہتھیاروں کی ریورس انجینئرنگ کا دعویٰ۔ میدان جنگ کو دفاعی صنعت کے لیے ریسرچ لیبارٹری قرار دے دیا۔ بی بی سی کے مطابق تجزیہ کار ایران میں گر کر نہ بیٹھنے والے امریکی اور اسرائیلی میزائلوں کو تہران کی عسکری صلاحیتیں بڑھانے کے لیے اسٹریٹجک موقع قرار دے رہی ہے۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے نے 26 اپریل کو رپورٹ کیا تھا کہ پاسدارانہ انقلاب نے ہرمزگان صوبے میں 15 امریکی میزائلوں کو کامیابی سے ناکارہ بنایا۔ ان ہتھیاروں کو ریورس انجینئرنگ کے لیے ٹیکنیکل اور ریسرچ یونٹس کے حوالے سے کر دیا۔ ان ہتھیاروں میں GBU-57 بنکر بسٹرز بم بھی شامل۔ پاکستان کے ثالثی کردار نے لاکھوں انسانی جانیں بچائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات کے لیے آنے والے سینئر رہنما خواجہ احمد حسان سے گفتگو۔ شہباز شریف نے کہا ہے پاکستان کا مقام دنیا بھر میں بلند ہوا۔ خواجہ احمد حسان نے کہا ہے کہ امت مسلمہ کو وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، فیلڈ مارشل پر فخر ہے۔ اقوام عالم نے پاکستان کے شاندار ثالثی کردار کو سراہا۔ دنیا پاکستان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے سیکیورٹی صورتحال، امن و امان کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کو PSL کے فائنل میچ کے انعقاد کے حوالے سے بھی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کی کھلاڑیوں، شائقین اور دیگر شہریوں کے لیے بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے اجلاس۔ گھریلو صارفین اور صنعت کے لیے بجلی کی کھپت کے حوالے سے سفارشات پیش۔ وزیر اعظم کی بجلی کی ترسیل کے نظام میں بہتری لا کر لائن لاسز میں نمایاں کمی لانے کی ہدایت۔ توانائی کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے پر زور۔ قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کو فروغ دینے کی ہدایت۔ بجلی کے نرخوں میں استحکام لانے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایت۔ صارفین کو بلوں کی ادائیگی میں آسانی کے لیے ڈیجیٹل سہولیات کے فروغ پر زور۔ بجلی چوری کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت۔ کہا کہ صنعتی اور گھریلو صارفین کو سہولیات دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔
صنعتی ترقی کے فروغ کے لیے توانائی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے. گھریلو صارفین کے لیے سہولت فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات شامل ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کویت کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو. دونوں رہنماؤں کا خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال. وسیع تر اقتصادی اثرات پر بھی گفتگو کی گئی. فریقین نے پاکستان اور کویت کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کے عزم کا اعادہ کیا. پاک افغان سرحد سے متعلق برطانوی ایلچی کی پوسٹ حقیقت کی عکاسی نہیں کرتی. یک طرفہ ریمارکس زمینی حقائق کے منافی ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کی جانب سے جارحیت اور دہشت گردوں کی دراندازی کی کوششیں بلا تعطل جاری رہیں. افغان طالبان کی بلا اشتعال اور اندھادھند حملوں میں 52 شہری شہید، 84 زخمی ہوئے. پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مؤثر جواب دیا. افغان طالبان کی چوکیوں اور دہشت گردوں کے معاونتی ڈھانچے کو درست نشانہ بنایا گیا. پاکستان نے سرحد پار سے دراندازی کی متعدد کوششوں کو بھی ناکام بنایا. جوابی کارروائیوں کے نتیجے میں شہری ہلاکتوں سے متعلق افغان دعوے شواہد کے اعتبار سے ناقابل اعتبار ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی ہے. ہر علاقے کو فیڈر بس کے ذریعے میٹرو بس سے منسلک کرنے کا حکم. 26 لاکھ مسافروں کے سفر کی گنجائش کے لیے ماس ٹرانزٹ سسٹم قائم ہوگا. گکھڑ تا ایمن آباد 31.5 کلومیٹر طویل گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کی تکمیل کے لیے 12 ماہ کی مدت مقرر. ماس ٹرانزٹ سسٹم میں 24 اسٹیشن بنیں گے، 2 انڈر گراؤنڈ ہوں گے. مریم نواز نے کہا ہے کہ ماس ٹرانزٹ سسٹم بننے سے شہر کا ٹرانسپورٹ کلچر بدل جائے گا. گوجرانوالہ کے شہریوں کو شاندار ٹرانسپورٹ سسٹم کا تحفہ دیں گے. 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو حج کی اجازت مل گئی. سعودی حکومت نے 15 سال سے کم عمر عازمین پر حج پابندی کے احکامات واپس لے لیے. سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے نئی ہدایات جاری. سعودی حکام نے کہا ہے کہ جن کے ویزے منسوخ ہوئے ان کو بھی دوبارہ پروسیس کیا جائے گا. امریکی وزیر جنگ کا جرمنی سے 5,000 فوجیوں کے انخلاء کا حکم. عمل 6 سے 12 ماہ میں مکمل ہوگا. خبر ایجنسی کے مطابق یہ فیصلہ بظاہر ایران جنگ پر یورپ سے بڑھتے اختلافات کے تناظر میں کیا گیا. جرمن چانسلر نے ایران جنگ پر امریکہ پر کڑی تنقید کی تھی. جرمن وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ امریکہ کا یورپ خصوصاً جرمنی سے فوجی دستوں کو واپس بلانا غیر متوقع نہیں. یورپی ممالک کو اپنی سلامتی کی زیادہ ذمہ داری خود اٹھانا ہوگی. جرمنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کر رہا ہے. چین نے امریکہ کی طرف سے 5 چینی آئل ریفائنریز پر عائد پابندیاں مسترد کر دی ہیں. چینی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ امریکی پابندیاں عالمی قوانین اور تعلقات کی خلاف ورزی ہیں. چینی کمپنیوں اور اداروں کو پابندیوں پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے. امریکہ نے ایرانی تیل خریدنے کے الزام میں چینی ریفائنریز پر پابندیاں لگائی تھیں. جنگ بندی کے باوجود لبنان میں اسرائیلی حملے، نباتیہ سمیت مختلف علاقوں میں بمباری سے مزید 41 شہری شہید، درجنوں زخمی. لبنان میں شہداء کی تعداد 2,659 ہو گئی. اسرائیلی فوج کا متعدد قصبوں سے شہریوں کا انخلاء کا حکم. حزب اللہ کا بیادہ میں گھر کے اندر موجود اسرائیلی فوجیوں ملک کے مختلف علاقوں میں گرمی کی لہر. سندھ بھر میں شدید گرمی اور ہیٹ ویو. نوابشاہ دادو میں پارہ 48 ڈگری کو چھو گیا. سکرن، شہید بے نظیر آباد، حیدرآباد میں 47 ڈگری ریکارڈ. پنڈ ایدن مٹھی میں 46 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں درجہ حرارت 39 ڈگری رہا. ملک کے دیگر علاقوں میں بھی شدید گرمی. تربت اور گوادر میں پارہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. دن بھر میں گرمی کے بعد اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش. موسم خوشگوار. گلگت بلتستان، بالائی پنجاب میں تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش. کالا باغ، میاں والی، چشمہ اور کندیا میں بھی موسلادھار بارش. نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا. کئی علاقوں میں فیڈرز بند ہونے سے بجلی کی سپلائی معطل.